السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس تھی۔ ان کی جو پریس کانفرنس تھی وہ اس بنیاد پہ تھی کہ فوج نہ صرف جو ان کی ذمہ داری ہے دہشت گردی کا قلع کما کرنا، بارڈرز کی حفاظت، وہیں پاکستان کی جو اس وقت مسائل ہیں، خاص طور پہ جو اکانومی کے مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، اس کو وہ فوج حکومت کے ساتھ مل کر کس طرح ریزالو کر رہی ہے، اور خاص طور پہ ان علاقوں میں جن علاقوں میں مثلا پسماندہ علاقے ہیں، خاص طور پہ بلوچستان کے یا کے پی کے علاقے میں، وہاں فوج اپنا کردار ادا کر رہی ہے، کس طرح رول کر رہی ہے، اور پھر اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کے کونسل کے ذریعے جو سبز انقلاب کا مسئلہ ہے، زراعت کا مسئلہ ہے، کس طرح ڈیولپ کر رہی ہے، کس طرح لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہے، کس طرح ایجوکیشن میں ہیلپ کر رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں کئی سوالات ہوئے، لیکن ایک جو سوال تھا وہ پرٹیکولر بہت ہی امپورٹنٹ تھا، اور اس کا جواب آ گیا۔ کئی دنوں سے اس کے اوپر بات ہو رہی تھی، اور آپ نے دیکھا جیسے ہی ڈی جی آئی ایس پی آر نے 2 ٹوک 9 مئی والا جواب دیا ہے، اس کے فوراً بعد آپ کے حکومت کے جو وزیر ہیں وہ سیدھے لائن پہ آ گئے۔ اس سے پہلے حکومتی وزیر کی طرف سے آپ بیان سن رہے ہوں گے کہ جناب عمران خان اپنے مذاکرات پہ بیٹھے، عمران خان بات چیت پہ آئیں، عمران خان یہ کریں، عمران خان وہ کریں۔ ادھر سے عمران خان کہتے ہیں کہ میں ان فارم 47 کی حکومت سے کیا بات کروں، ان سے بات کروں گا تو 4 حلقے کھلیں گے تو ان کی حکومت گر جائے گی، تو میں تو ان سے بات ہی نہیں کر رہا۔ چور ڈاکو لٹیروں کے حوالے سے وہ بولتے رہے تھے، اور وہ کہتے تھے میری فوج سے بات ہونی چاہیے، فوج اپنا نمائندہ کرے، دوسری طرف کہتے ہیں فوج سیاست میں نہیں ہے۔ تو عمران خان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا، جو کہ جب وہ جیل سے یا جیل میں جو ان کی آپ کے کیسز کے اوپر وہاں رپورٹرز جاتے تھے تو وہ پھر آ کر یہاں تک بات پہنچاتے تھے۔ حکومت کے تو نمائندے یا منسٹر اس قسم کی گفتگو کر رہے تھے، لیکن آج جب یہ سوال آیا، اور یہ بات بھی شاید بہت سارے ویلاگرز یا میڈیا پرسن جو ایک اچھا ریپوٹیشن بھی رکھتے ہیں، ان کو تو چھوڑیں جو پیسے کمانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جو ریپوٹیشن رکھتے ہیں ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ بیک ڈور کوئی ڈیلنگ شاید ہو رہی ہے۔ تو اور میں نے ہمیشہ ایک بات کہی تھی، جتنا مجھے اندازہ ہے یا جتنا میں معلومات رکھتا ہوں یا میرا ان لوگوں سے رابطہ رہتا ہے، اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا تھا کہ جناب فوج عمران خان سے یا 9 مئی والوں سے کسی بھی صورت میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں واضح طور پر یہ بات کہی گئی۔ کل کے ایک پروگرام میں نے جو باہر کے ایک صاحب کرتے ہیں اس میں بھی یہی کہا تھا میں نے کہ فوج کا وہ، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی فوج کے ساتھ ڈیل چل رہی ہے، تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ فوج کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اور معافی مانگنے والا وہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوج یہ کہتی ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں انتشاری تولے سے بات نہیں کریں گے، عمران سے بات نہیں کریں گے، اور ہمارا یہ مینڈیٹ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ مینڈیٹ سیاسی جماعتوں کا ہے۔ تو چنانچہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر سے یہ سوال جب پوچھا گیا 9 مئی کے حوالے سے اور عمران کے حوالے سے، تو انہوں نے واضح طور پر یہ بات بتا دی۔ میرا خیال ہے اس کے فوراً بعد حکومت کی طرف سے بھی رسپانس آیا اور ریئیکشن آیا، کیونکہ ڈی جی صاحب نے کہا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ اس واقعے ان ذمہ داروں کو جو ہم نے پریس کانفرنس کی تھی، اور جو 9 مئی کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، اس میں کہیں بھی لچک نہیں ہے، نہ دیکھیں نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آئندہ بھی نہیں ہوگی، یہ بڑی بات ہے۔ ہم یہی کہتے تھے کہ فوج کے 9 مئی والوں کے لیے، عمران خان کے لیے فوج میں اسٹیبلشمنٹ میں، فوج کہہ لیں، اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، فوجی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، کوئی لچک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی والوں کو ہر صورت میں سزا ملے گی، اور اس پہ مختلف لوگ مختلف بات کرتے تھے، لیکن بہرحال آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسی پریس کانفرنس کا حوالہ دیا کہ ہماری
جو ہماری جو لوگ لچک کی بات کر رہے ہیں، جو گفتگو کی بات کر رہے ہیں، جو بیک ڈور کی بات کر رہے ہیں، ان کے لیے واضح پیغام ہے کہ وہ پریس کانفرنس دیکھ لیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی 9 مئی کے ذمہ داروں کو ہر صورت میں سزا ملے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لچک نہیں ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ 9 مئی والوں کو کسی صورت میں وہ معافی نہیں ملے گی، نہ مل رہی ہے، نہ ملے گی، اور نہ آئندہ بھی۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ فوج آئندہ بھی 9 مئی والوں کو کسی بھی صورت میں، عمران خان کو کسی بھی صورت میں اس کیس میں معافی دینے کو تیار نہیں ہے۔ جیسے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آتی ہے، ویسے ہی حکومت کے 2-3 منسٹر کود پڑتے ہیں، اور وزیر دفاع بھی آ جاتے ہیں کہ جی عمران خان نے 9 مئی کیا ہے، اور انہوں نے بغاوت کی ہے، اور انہوں نے فوج کے خلاف بغاوت کی ہے، اور انہوں نے فلاں کام کیا ہے۔ تو چنانچہ اب کسی بھی صورت میں عمران خان کو جو ہے وہ جو ہے ان کو ریلیف نہیں مل سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد پولیٹیکل جو ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے جناب رانا ثناء اللہ، ان کا بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ جناب یہ جو 9 مئی ہوا ہے، یہ 9 مئی ملک کے خلاف بغاوت تھی، فوج کے خلاف بغاوت تھی، وہی اسٹیٹمنٹ ہے۔ آخر یہ اسٹیٹمنٹ ان کی ایک دم کیوں آئی ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس موقف کے بعد کہ نہ آج کل معافی تھی، نہ آج ملے گی، نہ آئندہ ملے گی؟ یہ بہت بڑا فوج کا کلیئر کٹ اسٹانس ہے میرا خیال ہے ان لوگوں کے لیے جو عمران خان کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ کیا 9 مئی والوں کو کوئی معافی ملے گی، یا عمران خان کی فوج کے ساتھ کوئی ملاقات ہوگی، کوئی ڈیل ہوگی، کوئی بات چیت ہوگی، کوئی نیگوسیشن ہوگا۔ ان کے لیے کلیئر ہے۔ عمران خان صاحب نے جب دیکھ لیا کہ کچھ بھی نہیں ہے کسی بھی صورت میں، بلکہ وہ کہہ رہے تھے نمائندہ کریں، ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، جب فوج کا 2 ٹوک میسج کسی نہ کسی طریقے سے ان تک پہنچ چکا ہے، ظاہر ہے ہم لوگ بھی بتاتے ہیں اور بھی بتاتے ہیں، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، تو ایک دم انہوں نے پلٹا کھایا، انہوں نے کہا کہ جی جب تک الیکشنز کے اور ہمارے مسائل حل نہیں ہوں ہم کسی سے بات نہیں کریں گے۔ یہاں تو کہاں تو کچھ اور بات کیا جا رہا تھا، یہاں تو ایک دم یو ٹرن ہوتا ہے۔ بہرحال حکومت نے بھی بہت تیزی سے اپنے موقف کی جو ہے وہ سختی دکھائی ہے آج کے پریس کانفرنس کے بعد، اور آج کے پریس کانفرنس میں 9 مئی والوں کے حوالے سے جو بات چیت کرتے ہیں، جو ویلوگرز ہیں، جو میڈیا پرسن ہیں، جو صحافی ہیں، جو لوگ بھی جو پولیٹیکل پرسن ہیں، وہ کوئی ایسا تاثر دیتے ہیں کہ فوج اس سلسلے میں نرم ہے، تو آج کا اسٹیٹمنٹ کلیئر ہے کہ نہ آج کوئی لچک ہے، نہ کوئی آج ان کو فیور ہے، نہ آج معافی ہے، نہ کل معافی ہے، نہ آئندہ معافی ہوگی۔ یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے۔ ٹاک دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔